العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ابدیت سرمدیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں، بڑے سے بڑا انسان یا کوئی چیز کیوں نہ ہو، ظاہر ہے کہ کچھ وقت کے بعد دنیا سے جانا بھی ہوگا. اگر انسان کو جانا یاد رہے کہ میں نے یہاں سے چلا جانا ہے، تو اس کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہی ہوگی. وہ کوشش کرے گا، چونکہ موت کی صورت میں قبر میں بھی دربار خداوندی میں میری پیشی ہے، لذا کوئی ایسا کام نہ کروں کہ وہاں مجھے پریشانی اٹھانی پڑے. آج کل ماہ ذی القعدہ ہے، اب اس کے بعد ذی الحج آ رہا ہے، اس میں عیدیں بھی ہیں. ماہ ذی القعدہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی 11 ذی القعدہ کو حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے 148 ہجری، جس 148 میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وفات ہوئی تھی، اور اس کی 23 ذی القعدہ کو ان کی وفات ہے 202 ہجری میں. حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ رحم اللہ امرا یحییٰ امرنا، رحم اللہ عبدا یحییٰ امرنا، کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندہ خدا پر راضی ہو جو بندہ خدا ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے. راوی کہتا ہے، میں نے عرض کی کیف یحیی امرکم، آپ کا امر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ فرمایا یتعلم علومنا، سب سے پہلے تو ہماری طرف سے جو علم روایات کی صورت میں آپ کے پاس آیا ہے اس کو سیکھیں. وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ، پھر لوگوں کو سکھائیں. پہلے خود سیکھیں کہ ہمارا فرمان کیا ہے، پھر لوگوں کو بتائیں. فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، جب لوگ ہمارے فرمان کی خوبیوں کو دیکھیں گے، ان کے محاسن کو دیکھیں گے، ان کی اچھائی کو دیکھیں گے، لَاتَّبَعُونَا، تو پھر وہ ہماری پیروی کریں گے. تو گویا ہمارے فرمان پہلے سیکھیں، پھر لوگوں کے سامنے ان کا تذکرہ کریں، انہیں سکھائیں، انہیں سمجھائیں. جب ہماری خوبصورت باتیں وہ سنیں گے، ہماری حسین باتیں وہ سنیں گے، لَاتَّبَعُونَا، تو وہ بھی ہماری پیروی کرنا شروع کر دیں گے. ظاہر ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے خود سیکھیں، پھر اپنے بچوں کو سکھائیں، لیکن بچوں تک ہم منحصر نہ رہیں، اپنے مومنین تک منحصر نہ رہیں، اس واسطے
کہ حقیقی اسلام ہمارے پاس ہے۔ حقیقی اسلام کیا ہوتا ہے؟ جس میں سب سے پہلے توحید ہے، توحید کے بعد نبوت ہے، نبوت کا استمرار ولایت و امامت ہے، اور سب سے آخری بنیادی چیز قیامت ہے۔ لوگوں نے توحید کو بھی ایک حد تک مانا ہے، پوری طرح نہیں مانا، بلکہ اس کا جسم بناتے ہیں، وہ قیامت کے دن آئے گا، جہنم میں اپنی ٹانگ ڈالے گا، یہ کئی خرافات ہیں اس طرح کی۔ تو توحید کو بہرحال ایک لحاظ سے مانتے ہیں، نبوت کو بھی لوگوں نے مانا ہے لیکن پوری طرح نہیں مانا۔ 40 سال پہلے صداقت و امانت کا جو کلمہ پڑھوایا تھا اس کا تذکرہ کرتے ہیں لیکن اس کی عصمت کے قائل نہیں ہیں، اور بعد میں جب نبوت کا اعلان ہوا 23 سال کو بھی انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ نبوت کی باتیں کریں گے تو اور ہوگا، اور اگر عزیزوں کی، رشتہ داروں کی، کسی کی تعریف کریں گے تو وہ نبوت نہیں ہے بلکہ بشریت ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے صحیح مانا ہے کہ 40 سال پہلے بھی عصمت و طہارت کے مالک تھے، جو کچھ فرمایا ہے وہ دین ہے، اور بعثت کے بعد بھی جو کچھ فرمایا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ میں تو صرف وحی کی پیروی کرتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ تو حقیقی نبوت کو بھی آپ نے مانا ہے، قیامت کو بھی آپ نے مانا ہے، لیکن ہمارے ساتھیوں نے ولایت و امامت کو نہیں مانا۔ وہ آپ ماننے والے ہیں، آپ ان معصومین کو مانتے ہیں کہ 255 ہجری تک آپ کو اپنی سیرت سے مطلع کرتے رہے ہیں تاکہ 255 سال ہماری سیرت پر عمل کریں۔ 70 سال پھر بھی رابطہ رہا ہے نباب اربع کے عنوان سے، لیکن ان کے پاس صرف 23 سال ہیں، وہ بھی آدھے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ حقیقی اسلام کی طرف اپنے خاندان کو بھی متوجہ کریں، اپنے مومنین کو بھی متوجہ کریں، دوسرے لوگوں کے ساتھ روابط پیدا کریں، آنا جانا شروع کریں، ان کے ساتھ آپ کے روابط ہونے چاہیے۔ کبھی وہ آپ کو دعوتیں کریں، کبھی آپ ان کو دعوت کریں، ان کو بلائیں، اپنے مجالس میں بلائیں، اپنے پروگراموں میں بلائیں۔ وہ آئیں گے تو فرامین معصومین سنیں گے نا، اگر وہ آئیں گے نہیں آپ کے مجمع میں، ان کی شرکت ہی نہیں ہوگی تو فرامین ہی نہیں سنیں گے۔ تو گویا کہ ہم اربوں کھربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور یہ خرچ عین ایمان ہے، عزاداری پر ہم خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کا فائدہ حقیقی تب ہوگا جب اس میں انگریز بھی ہوں، ہندو بھی ہوں، سکھ بھی ہوں، ہمارے مسلمان جتنے مسالک ہیں وہ بھی ہوں، ہماری زبان ستھری ہو، صاف ہو، شفاف ہو، ہماری زبان سے کوئی غلط کلمے نہ نکلیں، ہم ہر کسی کی عزت کرنا سیکھیں، ان کے بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں، یہ سب کچھ کریں تاکہ ہم جب یہ کہیں تو وہ لوگ اس کو سنیں گے تو تب پیروی کریں گے۔ تو حقیقی اسلام تو آپ کے پاس ہے، اس کی تبلیغ آپ نے کرنی ہے۔ خاموشی کے ساتھ اسلام قبول کر لینا اسلام نہیں، اس میں نماز بھی ہے وہ آپ پڑھتے ہیں، روزہ بھی ہے وہ آپ رکھتے ہیں، حج بھی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آپ جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خمس بھی دیتے ہیں، لیکن 2 چیزیں اور بھی ہیں آگے۔ ایک ہے امر بالمعروف، کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کریں، بیگم کو کریں، بچوں کو کریں، نوکروں کو کریں، دوستوں کو کریں، ساتھیوں کو کریں، جو ملے اس کو اچھائی کی تلقین کریں، ناہی عن المنکر، ہر کسی کو برائی سے اچھے اخلاق کے ساتھ روکیں، یہ بھی واجب ہے۔ اس قدر واجب ہے کہ امام کا فرمان ہے کہ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک نہ کر دیتے تو پوری دنیا میں ایمان اور تقوی ہمیشہ اکٹھا ہوتا۔ ہماری زبانیں بند ہو گئی ہیں، ہم نہیں بولتے
کوئی غلط کام کر رہا ہے ہم نہیں بولتے، سمجھاتے نہیں، اخلاق کے ساتھ ہم نہیں سمجھاتے، ہم کہتے میں پکا مومن۔ یاد رکھے پکا مومن تب بنتا ہے جب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف بھی ہو، نہی عن المنکر ہو۔ یہ 8 چیزیں ہیں، یہ ہوں گی تو فروع دین پورے ہیں، اگر یہ نہیں ہوں گے تو فروع دین پورے نہیں ہیں۔ اوپن ہونا چاہیے، ہمیں وسعت صدر پیدا کرنا چاہیے، اپنے سینے میں وسعت پیدا کرنی چاہیے، دوسرے لوگوں کے ساتھ روابط ہوں۔ اگرچہ یہ باتیں عجیب ہوں گی آپ کے لیے، لیکن میں نے کئی دفعہ ذکر کی ہے کہ آپ کے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ جانتے ہیں ان کی یونیورسٹی تھی، 4000 سے زیادہ طالب علم تھے، ان میں سندھ کے بھی ہیں، ہند کے بھی ہیں، روم کے بھی ہیں، افریقہ کے بھی ہیں، ترکی کے بھی ہیں، یہ باقاعدہ ان کے نام موجود ہیں، سب کچھ موجود ہے۔ آج دنیا میں جتنی ترقی ہو رہی ہے وہ بھی ان کے شاگرد تھے جابر بن حیان، جن کی وجہ سے ترقی ہو رہی ہے۔ اور حقیقتاً دیکھیں تو آپ کا دین جو آپ تک پہنچا ہے اس میں 40% صرف اور صرف حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور اگر باپ اور بیٹا دونوں کو ملا لیں، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام، تو 60% ہمارے پاس جو دین آیا ہے وہ اس باپ بیٹے کی وجہ سے آیا ہے۔ تو 40% باقی معصومین کی طرف سے، 60% ان کی طرف سے۔ ایران میں ان کی احادیث کا موسوعہ چھپا ہے جس میں 80,000 روایات ایسی ہیں جو براہ راست لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنی ہے۔ یہ جب آپ کا دین، آپ لوگ بیچارے ہو گئے تھے، آپ کی حالت بڑی پتلی تھی، ادھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حضرت آیات ہوئی، ادھر اہل بیت تکلیف میں مبتلا ہو گئے، اور 25 سال برابر مولا کائنات نے تنہائی میں گزارے ہیں۔ کبھی پھنس جاتے تھے ممبر پر بیٹھنے والے تو مسئلہ پوچھنے آ جاتے تھے، وگرنہ تنہائی میں گزارے ہیں۔ اور تنہائی آپ سمجھتے ہیں بہت بڑی انسان کے لیے تکلیف دہ چیز ہے۔ کسی کو گھر میں نظر بند کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تکلیف ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہ ہو تب بھی اس کے لیے تکلیف ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ اس وقت آپ کا دین بیچارہ تھا، چند آدمی تھے جو ان کے ساتھ تھے، وہ زیادہ آدمی نہیں تھے۔ اکثریت اس طرف چلی جاتی ہے جہاں حکومت ہوتی ہے، اور یہ اس وقت کی بات نہیں، اب بھی یہی ہے، اب بھی یہی ہے، جو حکمران ہوتے ہیں ان کی طرف لوگ زیادہ چلے جاتے ہیں، اور جو آدمی پھنسا ہوا ہوتا ہے اس کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا۔ تو اس وقت وہ تو پھنسے ہوئے تھے، وہ تکلیف میں مبتلا تھے۔ آپ کی زندگی بھی عجیرت تھی، کسی کا نام اگر علی ہوتا تو اس کو پکڑ لیتے تھے، کسی کا نام حسن ہوتا تو پکڑ لیتے تھے، لوگ جھوٹ بولتے تھے، یا جا کے کہتے تھے کہ میرے والدین بھولے بادشاہ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے میرا نام رکھ دیا۔ یہ حالت تھی کہ نام تک ختم ہو گئے تھے۔ یہ حالت تھی کہ بنی امیہ کے مرکز شام میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ مولا کائنات اور جناب زہرا کا آپس میں تعلق کیا ہے، پتہ نہیں تھا کہ امام حسن امام حسین کس کے بیٹے ہیں، اتنا تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ پروپیگنڈا مشینری وہ بڑی سخت ہوتی ہے، بالکل ان کا نام ایک طرف ہو گیا تھا۔ اس کو پھر زندہ کرنے والا کربلا ہے،
کربلا نے اس کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، لیکن کربلا کے بعد بھی وہ نام نہیں لے سکتا تھا، مصیبت میں مبتلا تھے، پکڑ لیتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک آیا ہے کہ اگر کوئی مولائی کسی بیل میں گھس جائے، کسی غار میں گھس جائے، تب بھی وہاں سے پکڑ کر اس کو قتل کر دیتے تھے۔ حجر بن عدی کے ساتھ کیا ہوا، عمر بن حذیفہ کے ساتھ کیا ہوا، ام المومنین حضرت عائشہ نے باقاعدہ آواز اٹھائی ہے کہ ایسے آدمی کو آپ شہید کر رہے ہیں، ایسے آدمی کو آپ قتل، تو ان کو بھی پھر مروا دیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ حالت تھی، لیکن آپ نے اگر کچھ سانس لینا شروع کیا ہے تو یہ سانس لینا شروع کیا ہے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کے زمانے میں، کہ جب 4000 آدمی پڑھ رہے ہوتے تھے، بین الاقوامی یونیورسٹی تھی، بین المللی یونیورسٹی تھی، ہر مذہب کے، حتیٰ کہ اس زمانے میں کمیونسٹ لوگ بھی اس میں ہوتے تھے اس وقت۔ اور پھر تھوڑا سا اگر آرام ملا ہے تو وہ آرام ملا ہے عمر ابن عبدالعزیز کے زمانہ میں۔ عمر ابن عبدالعزیز بنی امیہ کا آدمی ہے، اس کے زمانے میں مسلم شیعوں کو آرام ملا، اہل بیت کو کچھ راحت ملی، اس نے فدق بھی واپس کیا، اہل بیت کو واپس کیا، امام حسن کی اولاد کو واپس کیا۔ تو اس زمانے میں، لیکن اس بیچارے کو تو 2-2.5 سال سے زیادہ رہنے کسی نے نہیں دیا، پھر وہ اس دنیا سے چلے گئے، پھر وہی سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اگر یہ کچھ سلسلہ شروع ہوا ہے اور آ کے اہل بیت کا نام آیا ہے تو وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں، کہ جب ان کو بلایا گیا، راستہ میں انہوں نے سفر کیا، سفر کر کے تشریف لائے، ان سے کہا گیا کہ آپ بار خلافت لے لیں، انہوں نے قبول نہ کیا، پھر ان کو مجبور کیا گیا ولایت عہد پر، تو ولایت عہد ولی عہد وہ بن گئے، لیکن کہا میں کسی کام میں حصہ نہیں لوں گا۔ بہرحال اس کی تفصیلات کتابوں میں موجود ہے۔ تو گویا اس زمانے میں اہل بیت کا تذکرہ ہوا، اور یہ 201 ہجری ہو گئی ہے جب اہل بیت کا تذکرہ ہوا۔ 101 میں عمر بن عبدالعزیز نے کچھ تذکرہ کیا تھا، 135-40 سے لے کر 148 تک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تذکرہ کرتے رہے، کچھ سانس لینے کا موقع ملا، اور پھر امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں یہ سارا سب کچھ ہوا ہے۔ رجا بن ضحاک کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی لگی کہ میں حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام سے لے کر اپنی مرضی سے نہیں آئے، ان کو کہا گیا کہ آپ نے ہر صورت میں چلنا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ چلیں گے نہیں تو پھر ہم پکڑ کر لے جائیں گے۔ تو بہرحال وہ اپنے گھر تشریف لے گئے اور باقاعدہ اپنی بیٹیوں سے کہا ہے کہ آپ مجھ پر گریہ کر لیں، پھر آپ کو ٹائم نہیں ملے گا گریہ کرنے کا۔ اور یہ فرمایا میں جا رہا ہوں پھر واپس نہیں لوٹوں گا، بلکہ یہ بھی فرما دیا کہ ہارون رشید کے ساتھ ہی میری قبر بنے گی۔ باقاعدہ اتنا تک اپنے گھر میں یہ بتا کے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ چلے، ایک راستہ تھا کہ وہ وہاں سے، یعنی سعودی عرب تو نہیں تھا، مکہ مدینہ تھا، وہاں سے عراق آ جاتے، عراق سے پھر قم کی طرف سے ہوتے ہوئے، تہران کی طرف سے ہوتے ہوئے اس راستے مشہد مقدس کے قریب ہی ہے مرو جس میں وہ آئے تھے، یہاں وہ تشریف لاتے، لیکن نہیں، حکم دیا گیا کہ یہ راستہ اختیار نہ کیا جائے، بلکہ وہ راستہ اختیار کیا جائے جس میں شیعیت برائے نام ہے۔ لذا ان کو رجا بن ضحاک جب لے کر آئے تو مکہ سے وہ ایک جگہ ہے بادیہ، وہاں آئے، بادیہ سے قادسیہ آئے، قادسیہ سے کوفہ 15 میل دور ہے، اس طرف نہیں گئے، پھر بادیہ کے راستے سے چلتے ہوئے بصرہ آئے۔ بصرہ اس زمانے میں ان دوسرے لوگوں کا مرکز تھا۔ بصرہ سے پھر نباہ گئے، یاقوت حموی کہتا ہے کہ یہ نباہ جو ہے یہ بصرہ سے کو تقریباً 2 منزل کے فاصلے پر ہے۔ ایک شخص ہے ابو حبیب نباہی، اس نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ ان کے پاس ایک تشت پڑا ہوا ہے کھجور کا، یہ جب گیا ہے تو حضور نے اس کو کھجوریں دی ہیں، جب اس نے شمار کیا ہے تو 18 کھجوریں تھیں، تو یہ بہرحال خواب کی وجہ سے پریشان ہوا۔ دوسرے دن اس کو پتہ چلا کہ نباہ میں حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا تشریف لائے ہیں،
جس وقت یہ گیا ہے تو دیکھا ہے کہ ان کے سامنے کھجور کا دشت پڑا ہوا تھا، اسی طرح جیسے حضور کے سامنے دیکھا تھا۔ انہوں نے ان کو کھجوریں دی ہیں۔ جب اس نے شمار کیا ہے تو 18 تھی، تو کہنے لگا حضرت مہربانی فرمائے 1-2 کھجوریں اور دے دیں۔ فرمایا میرے جد امجد نے اگر زیادہ دی ہوتی تو میں بھی دے لیتا۔ بہرحال حق کا اظہار ہوتا رہتا ہے۔ یہ علاقے دوسرے لوگوں کے تھے، اپنے علاقے نہیں تھے۔ تو نبا میں یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ اس کے بعد نبا سے یہ چلے ہیں، آپ دج ایک جگہ ہے وہاں گئے۔ اس کے بعد ایک پل ہے جس کو اربک کہتے ہیں، وہاں گئے۔ وہاں سے رام ہرمز گئے، رام ہرمز سے ایک شہر ہے استخر، وہ گئے۔ اب اس کے بعد دشت میں گئے۔ دشت کا مطلب یہ ہے کہ چٹیل میدان ہے جہاں نہ کوئی سبزہ ہے